أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک کی تلاوت ہوئی ہے. اس صورت کا یہ اہم مضمون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بطور تعلیم کے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو شام سے لے کر مکہ کی زمین پہ چھوڑ دو. اور اس وقت مکہ شہر آباد بھی نہیں تھا، پہاڑی علاقہ تھا، کوئی بھی گھر وہاں پہ آباد نہیں تھا، ایک ویرانہ تھا. اللہ تعالیٰ کو اس جگہ کو آباد کرنا تھا. تو آبادی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سے کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس جگہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس جگہ چھوڑ دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے گھر والوں کو وہاں پہ چھوڑا. چھوڑتے وقت تفصیلی واقعہ ہے. حضرت ہاجرہ نے پوچھنا چاہا کہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس کے سہارے پر چھوڑ رہے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی جواب نہیں دینا، کچھ بولنا نہیں ہے. آخر میں حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یقیناً ابراہیم کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. تو اپنے سوال کرنے کے انداز کو بدل کر پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرنے کو. تو تفاسیر میں لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ہاں کر کے ہاں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا، بولا کچھ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کہنے لگیں اذن لا یضیعنا، جب اللہ نے حکم دیا نا ہمیں چھوڑنے کو تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بظاہر ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی سہارا اور کوئی اسباب اور وسائل دکھ نہیں رہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے،
کس قدر پیاری بات ہے کہ انسان اس خاتون سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ایک اکیلی خاتون اور ایک اکیلا معصوم سا دودھ پیتا بچہ، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیزیں مل سکتی ہیں وہاں پہ اور نہ ہی کوئی پانی کا انتظام۔ لیکن جب سن لیا کہ اللہ نے حکم دیا تو یقین آ گیا کہ اللہ پھر ضائع نہیں کرتے، یعنی جو بندہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو وہ رب اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وقتی حالات اور مشکلات، بظاہر حالات اور مشکلات آتے ہیں لیکن بعد میں پھر آسانیاں آتی ہیں۔ کس کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پہ مکہ شہر آباد ہوگا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس حکم کی تعمیل میں آج وہ جگہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہے۔ آج مکہ ان حالات کی بات نہیں کر رہا، ان حالات سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ آباد رہنے والی جگہ وہ بیت اللہ شریف ہے کہ دن رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا سوائے نمازوں کے وقت کے کہ جہاں طواف رکتا ہے، نہیں تو 24 گھنٹے میں ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت اس جگہ پر اللہ سے مانگنے والے، رونے والے، دعائیں کرنے والے، نماز پڑھنے والے اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو ایک وقت وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہے تھے تو وہ سب سے زیادہ ویرانہ تھا، یہ پہاڑ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ان دونوں سے ایسا آباد کرنا تھا کہ آگے چل کر دنیا میں اس سے زیادہ آباد کوئی جگہ نہیں ہوگی، بیت اللہ شریف سے زیادہ، مکہ شہر سے زیادہ، اتنا پر رونق شہر، اتنا آباد شہر، اتنا چمکتا دمکتا شہر، ایسی رحمتوں کا نزول ہر گھڑی ہر لمحہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں آیا ہے، کسی دنیا کی الگ جگہ آ گیا ہے، ایسا منظر ہوتا ہے۔ یعنی رات کو جائیں تب بھی وہی چمکتا دمکتے مناظر، دن میں جائیں، صبح جائیں، رات جائیں، شام جائیں، رات ایسا بھی ہوا بعض ساتھی حج کے موقع پر کہ رات کو 2 بجے چلیں گے، شاید ہو سکتا ہے رش کم ہو، تو جب 2 بجے گئے تو دن سے بھی زیادہ رش۔ یعنی جو بھی وقت ہم نکال لیں اس گھر میں جانے کے لیے، وہ گھر ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے عاشقوں سے، بیت اللہ کے عاشقوں سے آباد رہتا ہے۔ تو میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس خاتون حضرت ہاجرہ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہاں رک گئیں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہاں سے جاتے ہیں تو 2 دعائیں کی، ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن 2 دعائیں بنیادی ہیں۔ پہلی دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، دوسری دعا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پہلی دعا کا مفہوم کیا ہے کہ جو انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ جس جگہ انسان آباد ہو، جس جگہ اس کا گھر ہو، جس جگہ وہ رہتا ہو، وہ جگہ پرامن ہو، وہ جگہ پرامن ہو۔ یہ پرامن ہونا یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ انسان اس کے بغیر کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر شہر پرامن نہ ہو، محلہ اور گھر اور گلی پرامن نہ ہو تو انسان گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، مسجد میں بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو میری بچوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے آمینہ بنائیے گا۔ آمینن مانے پرامن، پرامن شہر۔ دیکھیں نا بھائی، اگر ہمارے شہر میں گزشتہ سالوں میں امن نہیں تھا تو ہم کتنے پریشان تھے، اور اب امن آ گیا تو ہمیں پتہ ہے کہ امن کیا چیز ہے۔ تو آمینہ، مطمئنہ، اطمینان، تو یہ انسانی ضروریات میں سے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ گھر ہو تو ایسی جگہ ہو جہاں سکون ہو۔ تو بھائی اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے گھر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ایسی جگہ جو پرسکون جگہ ہو۔ انسان شور شرابے سے بھی گھبراتا ہے اور انسان خوف اور دہشت سے بھی گھبراتا ہے، چور ڈاکوؤں سے بھی گھبراتا ہے، قاتلوں سے بھی گھبراتا ہے۔ یہ آمینہ جو دعا ہے نا، آمینہ کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ عطا فرما جو پرامن ہو، اس میں سب کچھ آ گیا، چور ڈاکوؤں سے بھی حفاظت ہو،
قاتلوں سے بھی حفاظت ہو، مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، بچے بھی محفوظ ہو۔ تو پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جامع مانگی ہے، آمینہ۔ اور یہ دعا پہلے مانگی، بعد میں کہہ رہے ہیں دوسری دعا کہ اللہ میرے بچوں کی، میری نسلوں کی، میری اولادوں کی بت پرستی سے حفاظت فرمانا، یعنی ان میں کوئی بت پرست نہ ہو، ان میں کوئی گنہگار نہ ہو، اس میں کوئی نافرمان نہ ہو۔ تو پہلی دعا کیا مانگی؟ امن والا شہر۔ امن والا شہر ہوگا تو عبادت ہوگی، امن والا شہر نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلی دعا امن کی مانگی، بعد میں عبادت کی مانگی کہ بت پرستی سے بچا کر اپنی عبادت میں لگائے رکھنا، بتوں کی عبادت سے بچانا، اپنی عبادت میں لگائے رکھنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آغاز ہے، اور دعاؤں کے آغاز میں جو سب سے پہلی دعا مانگی وہ دو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ پہلی دعا امن والا شہر، دوسری دعا کہ میرے بچے، میری اولادیں گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز اور معلوم چلی کہ جب ہم اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دنیا مانگیں تو دین بھی مانگیں۔ اے اللہ میرے بچوں کو دنیا دے تو دین بھی دے، امن والا شہر دے، امن والا گھر دے تو میرے بچوں کو گناہوں سے بھی محفوظ فرما۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے دنیا تو خوب مانگتے ہیں لیکن دین نہیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ بتا رہا ہے کہ جب تم دنیا مانگو تو دین بھی مانگو۔ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہماری اولادوں کو بتوں کی عبادت سے، یعنی گناہوں سے، کفر و شرک سے، نافرمانیوں سے، بے دینیوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے گا اور ہماری اولادوں کو نیک وکار بنائیے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے بھی آئیں گے جو گمراہ ہوں گے۔ فمن تبعنی، اے اللہ جو میری پیروی کرنے والا ہوگا، یعنی سنت ابراہیمی پر چلنے والا ہوگا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، یعنی میرا کہنا نہ مانے، بت پرستی اختیار کرے، تو اللہ اس کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ معاف کر دیجیے، اس کو ہدایت دے دیجیے یا اس کی پکڑ کیجیے۔ تو یہ دوسری دعا ہے، یعنی انسانیت میں بہت سارے لوگ کون ہوں گے؟ جو گمراہ بھی ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میرے راستے پر چلنے والا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ میرے سے ہوگا، اور جو میرے راستے سے ہٹنے والا ہوگا وہ گنہگار ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جتنے بت پرست لوگ ہیں یہ کسی نبی کی اتباع کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں اور نہ کسی نبی کی پیروکاروں میں سے ہیں۔ مشرک مکہ میں بسنے والے کہتے تھے ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، مشرک مکہ میں بسنے والے لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابراہیم تمہارے بڑے ہیں تو میں تو انہی کی اولاد میں سے ہوں، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور وہ تو بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اگلی دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پہ کھیتی نہیں ہے، یعنی زمین میں ایسی کوئی وہ نہیں کہ جہاں فصل اگتی ہو، کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں وہ زمین سے، غیر ذی زرع، وہ زمین جو کہ بنجر ہو، یعنی جس میں اگنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ دعا پتہ کہاں کی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چل پڑے اور ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں بچے نظر نہیں آ رہے تھے، تو پہاڑ کی اوٹ میں کنارے پر ہٹ کر دعا کری۔ وہاں پہ کیا کہنے لگے؟ اللہ میں اپنے بچوں کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ سے کہیں گے نا، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ میری دعا قبول کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ایک تو میرے بچوں کو نا، میری اولادوں کو نمازی بنائیے گا۔ پہلی دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنائیے گا۔ دوسری دعا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ یہاں دور دراز سے لوگوں کے دل متوجہ کر دیجیے گا تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے۔
یعنی ابھی تو میرے بچے ہی ہیں یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ دور دراز سے لوگوں کے قلوب متوجہ کر دیجیے گا تاکہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہے گا تو شہر بھی آباد ہو جائے گا، اور جب لوگ آئیں گے جائیں گے تو کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ آج دیکھیں مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی کشش پیدا کر دیجیے گا۔ آج دیکھیں بیت اللہ کی کشش ہے ہر ایمان والے کے سینے میں کہ جیسے ہی عمرے کے ویزے کھلیں گے چاہے 2 لاکھ کا عمرہ ہو جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، کتنا ہی مہنگا عمرہ ہو جانے والے عاشقین تیار بیٹھے ہوئے کہ جائیں گے، بس کھل جائے عمرہ۔ تو یہ کشش ہے، تہوی الیہم، اللہ لوگوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لوگوں کی کشش اس زمین کی طرف کر دیجیے گا۔ اس دعا کی قبولیت ہے کہ رہتی دنیا تک جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا دل ہر وقت بیت اللہ شریف میں اٹکا رہے گا کہ جیسے موقع ملے کہیں سے پیسے آ جائیں حلال کے تو میں فوراً عمرے کو چلا جاؤں اور میں فوراً حج کو چلے جاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی دعا کے ضمن میں ایک بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حج کے لیے، جب بیت اللہ تعمیر کر دیا کہ اب لوگوں کو بلائیں کہ آ جاؤ حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میں تو یہاں آواز دوں گا، دور دراز تک لوگوں کا آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آپ کا کام ہے آواز دینا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ 17ویں پارے میں، بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ نے اس اعلان کا ذکر کیا۔ احادیث کا مفہوم اور مضمون ہے اس اعلان کی آواز اللہ تعالیٰ نے جتنے زندہ لوگ تھے سب تک پہنچائی، اور قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا ان سب کی روحوں، آنے والے انسانوں کی روحیں، سب کی روحیں تک پہنچا دی۔ جتنے قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان سب کی روح عالم برزخ میں ہے نا، جو بھی پیدا ہوگا ان سب تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دی۔ پھر اس آواز کے جواب میں جن کے نصیب میں، جو ایمان والے تھے، جن کے نصیب میں جانا تھا، جن کی دلوں میں ہدایت تھی، انہوں نے لبیک کہا۔ تو حدیث میں آتا ہے جس نے 1 دفعہ لبیک کیا اس کو 1 دفعہ بیت اللہ جانا نصیب ہوگا، جس نے 10 دفعہ لبیک کا عشق بیت اللہ کی محبت میں، اس وقت ایک اللہ کی طرف سے آواز کا پہنچانا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 دفعہ وہاں کی حاضری عطا فرمائیں گے۔ یعنی روحیں، انسان نہیں، انسان کی روح تک آوازیں پہنچی تھیں۔ اس انسان کی روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک لبیک ہم حاضر ہیں، آئیں گے، تو پیدا ہونے کے بعد آئیں گے۔ تو جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں اتنے حج اور عمرے عطا فرمائیں گے۔ تو جب میں حج پہ گیا تھا تو میں نے یہ بات وہاں سنائی، تو ہمارے حج گروپ کے جو لیڈر تھے وہ سامنے بیٹھے تھے، گروپ لیڈر۔ تو میں نے کہا ایسے لگتا ہے ظفر صاحب لبیک 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 کہتے چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے ہاں مفتی صاحب ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا آپ کتنے حج ہو گئے؟ تو تقریباً ان کا 25واں حج تھا۔ تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی صدا جب آپ کی روح نے سنی ہوگی تو آپ نے کیا کہا ہوگا؟ لبیک 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 ہی چلا دیا ہوگا آپ نے۔ تو آپ کو ہر سال ماشاءاللہ حج ملتا ہے، اور اس کے علاوہ عمرے کے لیے آنا جانا، اس کے علاوہ حج کے انتظامات کے لیے آنا جانا، آپ کے تو کئی چکر ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ لبیک کہی تھی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ میں نے اس پر عرض کیا، تہوی الیہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کشش پیدا کر دیجیے۔ وارزقہم من الثمرات، اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں پہ کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیجیے گا، کھانے کے لیے پھلوں کا انتظام، اچھی چیز مانگی، پھلوں کا انتظام۔ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کی روزی کے لیے پھلوں کا انتظام کیجیے گا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ آج مکہ میں بیت اللہ کے اطراف میں زمین سے کوئی پھل نہیں اگتا، اطراف بیت اللہ میں کوئی ایسی وہاں پہ باغات نہیں ہیں کہ پھل اگتے ہوں، کیونکہ وہ زمین وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ فصل نہیں ہے۔ ہاں طائف 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پہ انگور ہیں، طائف میں انگور اگتے ہیں، لیکن بیت اللہ کے اطراف میں کوئی پھل نہیں ہے۔ لیکن دنیا جہاں کے سارے پھل بیت اللہ میں موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر موسم کے پھل، اور عالی شان پھل، یعنی وہ پھل
جو جس جگہ اگ رہا ہے وہاں کے لوگوں کو نصیب نہیں ہے، اس اعلیٰ کوالٹی کا پھل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوگا کہ جیسے پاکستان میں بہترین قسم کا سیب جو ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوتا ہے وہ سیدھا بیت اللہ جاتا ہوگا، پاکستانیوں کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ اس طرح مختلف ملکوں میں اچھے موسم کے بہترین قسم کے پھل وہ بیت اللہ میں پہلے پہنچتے ہیں، کہیں سے بھی پہنچتے ہیں۔ کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں کا انتظام کیجیے گا۔ اور پھر دوسری وجہ ہے کہ پیسہ اچھا ملتا ہے، ایکسپورٹ لوگ وہیں کرتے ہیں جیسے پیسہ اچھا ہے، جہاں سے پیسہ اچھا ہے۔ یہ تو نہیں کہ فری میں جا رہا ہے، فری میں بڑھ رہا ہے، فری میں نہیں بڑھ رہا، سب خریدا جاتا ہے۔ تو وہاں سے آمدنی اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کوالٹی اچھی ہے اور آپ ایسی جگہ مال پہنچا رہے ہیں جہاں پہ مال کی کھپت ہے تو لازمی سی بات ہے مال وہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کچھ آیتیں رہ گئی تھیں، ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے، تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ کریں گے، پھر جو بقیہ آیتیں ہیں وہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمانوں سے پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی برسایا۔ پھر جب وہ پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعے کیا نکلتا ہے؟ اخرج مانے نکلتا ہے زمین سے، من الثمرات پھل، زمین سے پھل نکلتے ہیں، رزقا لکم کس کے لیے نکلتے ہیں؟ اللہ فرما رہے تمہارے کھانے کے لیے، رزقا لکم تمہاری روزی، یعنی ہماری روزی کے لیے اللہ نے کیسا بہترین انتظام فرمایا کہ آسمانوں سے پانی برسایا، زمین پہ وہ پانی برسنے کے بعد زمین میں اس پانی کے برسنے کے بعد درخت اگتے ہیں، درختوں پہ پھل لگتے ہیں، وہ پھل ہم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، کشتیوں کو تمہارے سفر کے لیے مسخر کیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جو اللہ کے حکم سے سمندروں میں چلتی ہیں۔ سوچے تو سمندر کے اوپر ایک تختہ چل رہا ہے، ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریاؤں کو خدمت پر لگا دیا، دریا ہماری خدمت کے لیے، دریاؤں کے ذریعے پانی آ رہا ہے، مچھلی آ رہی ہے، پانی کا انتظام ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگائے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا ہم سوچیں کہ یہ سمندر، یہ دریا، یہ سمندر کی مچھلی، یہ دریاؤں کا پانی اور یہ آسمان سے پانی کا برسنا، یہ زمین سے فصل اور پھلوں کا اگنا، یہ سب ہماری خدمت کے لیے، یہ سب ہماری خدمت کے، انسان کی خدمت کی۔ جانور بھی اگر زمین سے کچھ کھاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے تو موٹا تازہ ہوتا ہے، پھر ہم ذبح کر کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ جانور گھاس کھا لیتا ہے تو پھر ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا انسان کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بنایا، دائبین، جو مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند کا سفر، چاند کی تاریخیں اور چاند کی روشنی سے رات کے وقت میں بہت سارے فائدے ہیں۔ سورج کی روشنی کا صرف یہ فائدہ نہیں کہ صرف ہمیں دن روشن ہو جاتا ہے، نہیں، بہت سارے پھل اور دنیا کا نظام سورج سے چل رہا ہے۔ سورج کی روشنی سے پھلوں کے رنگ بدلتے ہیں، ذائقے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے پھلوں میں ذائقہ سورج کی تپش سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے کسی اور وقت میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ رات اور دن کو، کہ رات کو سویا کرو اور دن میں کام کیا کرو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے وہ دے دیا۔ ہم جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ، آگے اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تعدو مانے گنتی کرو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار
نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، بے تحاشا نعمتیں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے بڑا بے انصاف اور ناشکرا۔ لظلوم مانے بے انصاف، نا انصاف، کفار ناشکرا، ناقدرا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ ہم اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو، مراد مکہ کو، امن والا شہر بنائیے گا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے اور میری اولادوں کو بچائیے گا۔ وَجْنُبْنِی مانے بچائیں، وَجْنُبْنِی مانے بچائیے گا، وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو، میری اولادوں کو، ان نعبد الاصنام، نعبد مانے عبادت، اصنام مانے بتوں کی عبادت سے بچائیے گا۔ پھر آگے کیا کہا؟ رب انہن، اے میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے۔ اضللن مانے گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، یعنی ان بت پرستی میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے، فإنہ منی، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری اتباع نہ کرے، عصانی میرا کہنا نہ مانے، میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ اس کا معاملہ آپ کے پاس ہے، آپ غفور الرحیم ہیں۔ اگلی دعا، ربنا، بیت اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اے میرے پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے، بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسکنت مانے بسایا، میں نے اپنی اولاد کو بسایا، من ذریتی اپنی اولاد کو، دیکھیے گا ترجمہ، ربنا اے میرے پروردگار انی اسکنتو میں نے بسایا، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادن ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی وادی، بوادی مانے ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ، غیر ذی زرع جو کہ کھیتی والی نہیں ہے، غیر ذی زرع مانے وہ زمین جس میں کھیتی کی صلاحیت نہ ہو، اگانے کی صلاحیت نہ ہو۔ اچھا یہ زمین کہاں ہے؟ عند بیتک المحرم، بیت اللہ شریف کے گھر کے قریب، یعنی آپ کے گھر کے قریب میں نے اپنے گھر والوں کو لا کر بسا دیا۔ اپنے بیوی بچوں کو کہاں بسایا؟ اللہ آپ کے گھر کے قریب۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر، اپنے بچوں کے لیے گھر کہاں بنانے چاہیے؟ اللہ کے گھر کے قریب، یعنی ضروری نہیں کہ بیت اللہ کے قریب بنائیں، بھائی مسجدیں بھی تو اللہ کے گھر ہیں، دنیا میں ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تو جب اپنے گھر بنائیں تو ایسی جگہ بنائیں کہ کم از کم 5 وقت کی اذان کی آواز آئے۔ اور پھر کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا اے میرے اللہ، جب میں نے ان کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ اب میں جا رہا ہوں، پیچھے ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، آپ لیقیموا الصلاۃ، ان سب کو نمازی بنائیے گا، یعنی سب سے اہم عبادت اور عظیم عبادت کی دعا کریے۔ ویسے تو بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن نمازی کی، اپنی اولاد کو نمازی بنانا یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں، وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کی اولادیں نمازی ہوتی ہیں۔ لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ فاجعل افئدۃ من الناس، افئدہ مانے دل، من الناس لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم اس طرف متوجہ کر دیے گا۔ کس طرف؟ ہاں اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے گا، کشش۔ وارزقہم من الثمرات، اور آگے دیکھیں ان کے کھانے کے لیے پھلوں کا انتظام کیجئے گا۔ وارزقہم مانے رزق، کیا دیجئے گا؟ پھل، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر کریں، کھا پی کر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سب کچھ دینے کے بعد اے اللہ ان کو شکر گزار بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب ہو۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک.